بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر جوابی کا ایک واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بھائی اور داماد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے بہت محبت تھی۔ حضرت علی بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت علی نے حضور کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو یہ حضرت علی ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 9 برس تھی۔ حضرت علی نے ہر مشکل گھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی سے خاص محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، جنہیں خاتون جنت بھی کہتے ہیں، کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین حضرت علی اور فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان نواسوں سے بھی بہت محبت تھی۔ ہماری اسلامی تاریخ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے سنہری کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت علی کی طرح ان کی اولاد نے بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا بول بالا کیا۔ بلا شبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی تربیت کا اثر تھا۔ حضرت علی کی تمام زندگی یعنی بچپن سے لے کر شہادت تک اسلام کے لیے وقف تھی۔ حضرت علی کو ہر جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ ان تمام جنگوں میں حضرت علی نے بڑی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے، اسی لیے انہیں شیر خدا کا لقب ملا، جس کا مطلب ہے خدا کا شیر۔ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت علی میں ایک اور بڑی خوبی یہ تھی کہ علم اور دانائی میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اسی لیے آپ کو باب العلم یعنی علم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت علی کا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پاس پہلو میں بیٹھے تھے۔ حضرت علی کو کیونکہ حضور کا قرب حاصل تھا اور بچپن سے حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کبھی مذاق بھی کیا کرتے تھے، لیکن اس مذاق میں شائستگی کا پہلو ہوتا تھا۔ یہ واقعہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ کوئی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ٹوکری لے کر آیا۔ آپ نے وہ ان صحابہ کرام نے تقسیم کی جو آپ کی محفل میں شریک تھے اور کھجور کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت علی
جو حضور کے پہلو میں بیٹھے کھجور کھا رہے تھے، اچانک انہیں کچھ سوجھا کہ انہوں نے کھجوریں کھا کر ان کی گٹھلیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس جگہ رکھنی شروع کر دی جہاں پر آپ اپنی کھجوروں کی گٹھلیاں رکھ رہے تھے۔ سارے صحابی کھجوریں کھا کر گٹھلیوں کا ڈھیر اپنے سامنے لگا رہے تھے، جبکہ حضرت علی اپنی گٹھلیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گٹھلیوں میں رکھ رہے تھے۔ اس لیے حضور کے سامنے نسبتاً گٹھلیوں کا ڈھیر زیادہ تھا۔ جب سب کھجوریں کھا چکے تو حضرت علی نے سب کی گٹھلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے راہ مذاق کہا، یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ کھجوریں ہم میں سے کس نے کھائی ہیں۔ تمام صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لگی ہوئی بڑی ڈھیر کو دیکھنے لگے، لیکن کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضور جو حضرت علی کی شرارت کو بھانپ چکے تھے، مسکرائے اور بڑی حاضر جوابی سے کہا، یہ بھی دیکھیے کہ کون کھجوریں گٹھلیوں سمیت کھاتا رہا ہے۔ اس پر تمام صحابہ حضرت علی کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ ان کے سامنے گٹھلیوں کا ڈھیر نہیں تھا۔ اب تمام صحابہ حضرت علی کی شرارت کو سمجھ چکے تھے اور سب ہنسنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔